أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہانکتا ہے بادلوں کو، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہو کہ ان کے بیچ سے مہ نکالتا ہے اور آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پس جن پر چاہتا ہے ان کو نازل کرتا ہے اور جن سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی کوند معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اونچک لے جائے گی۔ اس آیت میں یہ دلیل بیان ہوئی ہے کہ اس بات کی کہ کائنات میں سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وہی اس میں اپنے اختیار مطلق سے جو تصرف چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی حکمت کے سوا اور کوئی اس میں دخل نہیں دیتا۔ دیکھو، زمین پیاسی ہوتی ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ آسمان سے پانی کی ایک بوند ٹپکا دے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی ہواؤں سے بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے، ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو باہم جوڑ کر ان کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر ان سے ابر رحمت برساتا ہے اور ساری زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اس طرح دیکھو، اس کی رحمت کی طرح اس کی نقمت بھی اس کے اختیار میں ہے۔ انہی بادلوں کو جس کے لیے وہ چاہے عذاب بنا دیتا ہے، وہ ان کے لیے پانی کے بجائے اپنے اندر گویا اولوں کے پہاڑ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جن پر اس کا حکم ہوتا ہے وہ اولوں کی سنگباری کر کے ان کو تباہ کر دیتا ہے، اور جن کو وہ چاہتا ہے اس آفت سے بچا لیتا ہے۔ کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ وہ اس آفت سے اپنے کو یا کسی اور کو بچا سکے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان بادلوں کی طرف جو تند ہواؤں، شدید کڑک اور اولوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، اور ان سے ایسی بے پناہ ژالہ باری ہوتی ہے کہ بستیوں کی بستیاں ان کے نیچے ڈھک جاتی ہیں، گویا ان کے اندر اولوں کے پہاڑ ہیں۔ ان بادلوں کے اندر جو بجلی ہوتی ہے، اس کی چمک کا یہ حال ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ یہ امر واضح رہے کہ اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و نقمت دونوں پر اپنے تنہا اختیار کو واضح فرمایا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں رحمت کی تمثیل ہے اور دوسرے حصے میں اس کے عذاب کی تمثیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانے والا، اور قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔